السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سفر پر نکلتے وقت مسافر کو سب سے پہلے وہی دعا پڑھنی چاہیے جو گھر سے نکلتے وقت پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب یہ دعا کوئی شخص پڑھتا ہے، چاہے مسافر پڑھے یا کوئی اور شخص جو بھی گھر سے نکلے، یہ دعا پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں جاتا ہے، تو اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی ہے اور تیری کفایت کر دی گئی اور ہر شر سے تجھے بچا لیا گیا ہے۔ تو کوئی شخص اگر محفوظ رہنا چاہتا ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تو وہ اس دعا کو لازمی پڑھے، تو سفر انشاءاللہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی فتنہ فساد کے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ جب سفر کے لیے مسافر چلتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو کچھ یار دوست ہوں یا اگر گھر سے وہ آ رہا ہے کہیں اور، تو اس وقت ماں باپ، بھائی بہن اور چچا تاؤ، یہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے قریب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ان کے لیے کیا سنت ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بتانے جا رہا ہوں۔ عام طور پر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لا علمی میں شریعت کو سیکھا نہیں، سمجھا نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہے، اور دیکھا دیکھی ٹاٹا کرتے ہیں، اس طرح ہاتھ ہلاتے ہیں۔ یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے اور ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ قزہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ قزہ آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کرتا ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفر پر رخصت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ تو اگر جو شخص سفر پر جا رہا ہے وہ اکیلا ہے تو ہم یہ دعا کہیں گے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوں تجھے، تیرے دین کو، تمہارے دین کو اور تمہاری امانت داری کو اور تمہاری آخری عمل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوں میں۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں موجود ہے 2600 پر، اور 2601 پر حدیث میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یستودع الجیش، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے کو، جب کسی لشکر کو روانہ کرتے، تو روانہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو یہ دعا دیتے کہ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ تو کا کی جگہ کم استعمال کرنا ہے۔ اگر اکیلا شخص ہو تو اس وقت کہیں گے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو اس وقت ہم 2 4 10 کے افراد پر، کوئی جماعت، کوئی 2 4 ساتھی سفر پر نکل رہے ہوں، تو اس وقت ہم دعا دیں گے کہ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے تھے۔ تو سنت یہی ہے کہ ہم ٹاٹا نہ کر کے اس سنت کو اپنائیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میرے سفر پر جانے کا ارادہ ہے، آپ مجھے کچھ توشہ عنایت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کا سامان سفر عنایت فرمائے۔
اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی مزید اضافہ کیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے مزید عنایت کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرُ حَيْثُ مَا كُنْتَ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کے کام کرنا تمہارے لیے آسان کر دے۔ تو یہ دعا دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ترمذی میں 3444 نمبر پر حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائی کو یا کسی اور رشتہ دار کو رخصت کر رہے ہوں، یا ایک دوست دوسرے دوست کو رخصت کر رہے ہوں، تو رخصت کرتے وقت ہم اس سنت کو اپنائیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ کیا کیا دعا ہیں؟ 2 دعائیں۔ ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت، یہ دعا پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، اور اگر بہت سارے ہوں تو پھر وہاں استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر قوموں کی مشابہت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔